ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ یار مجھے نا ہمارے محلے کے امام مسجد کی بیوی سے بڑی محبت ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ امام مسجد کی بیوی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں روزانہ ہمارے امام مسجد کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے جاتا ہوں، بس تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو کہ جب تم نماز ظہر پڑھنے جاؤ تو تم امام مسجد کو لے کر کسی بہانے بیٹھ جایا کرنا، کوئی مسئلہ پوچھ لینا، تاکہ امام مسجد تمہارے ساتھ مصروف ہو جائے اور میں اطمینان کے ساتھ امام مسجد کی بیوی سے ملاقات کر سکوں۔ دوسرے دوست نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کسی بہانے امام مسجد کو اپنے پاس مسجد میں بٹھا لیا کروں گا، تم پیچھے آرام سے امام مسجد کی بیوی سے ملاقات کرنا۔ اب وہ بندہ جب روزانہ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا تو امام مسجد کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور امام مسجد کو ادھر ادھر کے مسئلے بتاتا رہتا، تاکہ امام مسجد اس کے ساتھ مصروف رہے اور اس کا دوست امام مسجد کی بیوی کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ کئی دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس کے دوست نے اسے کہا کہ آج تم نے زیادہ دیر امام مسجد کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا ہے، آج میں نے امام مسجد کی بیوی کو گفٹ دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ مسجد میں گیا، امام مسجد کو سلام کیا اور اسے کہنے لگا کہ امام صاحب آج میں نے آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کا کچھ زیادہ وقت میں لوں گا۔ اور دوسری طرف اس کا دوست امام مسجد کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب کیا ہے کہ یہ بندہ امام مسجد کو لے کر مسجد میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کے مسئلے پوچھنے لگا، تاکہ کسی نہ کسی طرح وقت گزر جائے۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک اس شخص کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں، یہ ہمارا امام مسجد ہے، یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمارے نکاح پڑھاتا ہے، ہمارے جنازے پڑھاتا ہے، اور میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہوں۔ تو آج مجھے امام مسجد کو سچی بات بتا دینی ہوگی۔ اس بندے نے امام مسجد سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا، بس آپ کو مسجد میں لے کر اتنی دیر تک اس لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو آپ کی بیوی سے محبت ہے اور آپ کی بیوی کو اس سے محبت ہے، وہ آپ کی بیوی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہاں اپنے ساتھ مصروف کر لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی بیوی سے اطمینان کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ تو میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو امام مسجد نے اس بندے کو ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی میری تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی، میری بیوی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ پھر میرا دوست کس کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک دن اس بندے نے اپنے دوست کا پیچھا کیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے گلی میں آ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ جاتا کہاں پر ہے۔ جب اس نے مکمل جائزہ لیا اور اپنے دوست کا پیچھا کیا تو وہ بہت زیادہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میرے دوست نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بولا، یہ تو میرے گھر میں میری بیوی سے ملنے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین
निकल गई। वो जल्दी से दौड़कर अपने दोस्त और अपनी बीवी के पास गया, जाकर अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ लिया। उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, इस हकायत से हमें सबक ये मिलता है कि अगर हम बुरे काम में किसी का साथ देते हैं तो हकीकत में हमारे अपने साथ बुरा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।